میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ بندہ اللہ رب العزت کے معاملے میں مخلص ہوتا ہے، اپنے رب کے معاملے میں وہ مخلص ہوتا ہے، اور جب بندہ اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ کا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے، نورانی کر دیتا ہے، اور لوگوں کا ڈر، دنیا کا ڈر اس کے دل سے اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ جس بندے کے دل میں خدا کی محبت آ جائے، جس بندے کے دل میں خدا کا خوف آ جائے، اور امید اور خوف ان دونوں کے درمیان کی چیز کا نام ایمان ہے، اتنا بھی یاد رکھے۔ بندہ خوف کب کرے؟ اگر گناہ کا دل کرے تو اس معاملے میں وہ اللہ سے ڈرے، خوف کرے، اور نیکیوں کا معاملہ جب آ جائے تو اللہ رب العزت سے محبت کرے، تو نیکیوں کا جذبہ بڑھ جائے گا۔ اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو یاد رکھے کہ اللہ سے محبت کرنے والے بندے کا انداز بڑا نرالا ہوتا ہے، بڑا نرالا ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے دنیا سے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے، تو ایک شخص نے کہا کہ یا نبی اللہ، اللہ پاک سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے میں اس کی محبت پیدا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ نے جب یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، اس کا دل ہماری محبت کو جھیل نہیں پائیں گا۔ تو حضرت موسیٰ نے پیغام اللہ کا اس تک پہنچایا، تو اس نے کہا کہ اللہ سے کہے کہ رائی کے دانے کی برابر محبت دے دے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا مولا رائی کے دانے کی محبت مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت اس کے دل میں اپنی ڈال دی، اتنی محبت ڈال دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد اس بندے کے قریب سے جب گزرے تو اس کو سلام کیا، تو اس نے سلام کا جواب نہ دیا، سلام کا جواب نہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا برا لگا، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا نبی اللہ، اس کے دل میں ہماری محبت ہے رائی کے دانے کی برابر، وہ دنیا سے بے نیاز ہو گیا ہے، اگر تم اس کو جا کر کے آری سے اس کے 2 ٹکڑے بھی کر دو گے تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ وہ اللہ کی محبت دنیا سے بندے کو بے نیاز کر دیتی ہے، بے نیاز کر دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں دیکھو، جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے نا تو ملاقات کا شوق بھی بڑھتا ہے، اللہ سے ملنے کا شوق بھی بڑھتا ہے۔ شوق کیا ہے جانتے ہیں؟ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شوق جو ہے نا، شوق یہ ایک آگ ہے، اور یہ ایسی آگ ہے کہ یہ آگ بندے کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسے، حسد، جلن اور گناہوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے، اور صرف اللہ رب العزت کی محبت کے لیے اس کے دل کو خالص کر دیتی ہے، کہ اس کے دل میں صرف اللہ کی محبت رہے۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد بھی فرمایا نا کہ دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، یا تو بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی یا تو دنیا کی محبت ہوگی، یا تو اللہ کی محبت یا تو دنیا کی محبت۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو دنیا میں رہنا ہے۔ دیکھو، اللہ کی محبت بندے کے دل میں پیدا ہو گئی، یہ اللہ والوں کے معاملات ہوتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں، جو بے نیاز ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں اللہ کی محبت بھی ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی محبت بھی ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھو اس کانسیپٹ کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، خود سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، ان سے محبت کرے۔ اس کے بعد جو سب سے افضل محبت ہے وہ اللہ کی ہے، سمجھے اس کو، یعنی ان کی محبت بھی ہو اور اللہ کی محبت سیپریٹ ہے۔
سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرے وہ اللہ سے، اس کے بعد پھر ان سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، سوال کیا تھا کہ بابا جان کیا آپ مجھ سے محبت کرتے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ بالکل۔ کہا میرے بھائی حسین سے؟ کہا اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ کہا فاطمہ تو زہرا ہماری امی جان سے؟ کہا امی جان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ کہا رسول اللہ سے؟ تو کہا رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ کہا اللہ سے؟ کہا اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت امام حسن نے سوال کیا تھا کہ بابا جان ایک دل ہے آپ کے پاس اور سب سے محبت؟ تو حضرت علی نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا تھا، کہا تھا کہ میرے بیٹے میں تم سب سے محبت ہی اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جب میں اللہ کی نماز پڑھتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں تم سب کو بھول جاتا ہوں اور اسی کا ہو کر رہ جاتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ حکم نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دے بالکل تڑپنے کے لیے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، نہیں، ان کی پرورش بھی فرض ہے، لیکن مال کی محبت اللہ کے لیے، بچوں کی محبت اللہ کے لیے، اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے اگر آپ مال نہیں کمائیں گے محتاج ہو جاؤں گے۔ یہ کانسیپٹ لیا جاتا ہے ہمارے یہاں پر کہ سب چھوڑ چھاڑ کر بس اللہ اللہ کرنے لگ جائیں، نہیں، اللہ اللہ بھی کرے اور اللہ کے ساتھ اللہ کے جو ارشادات ہیں اس پر بھی ہم توجہ کریں۔ مال کی محبت نہیں ہونا چاہیے، آپ کے پاس مال تو ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر والوں کا گزارا ہو، تبھی زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے۔ مالدار اگر آپ نہیں ہوں گے تو زکوٰۃ کا کانسیپٹ کہاں ہے؟ پھر مال آپ کے پاس نہیں ہوگا تو حج کا کانسیپٹ کہاں ہے؟ صدقہ کا کانسیپٹ کیوں ہے پھر؟ یعنی مال آپ کے پاس ہو، مال کی محبت نہ ہو، سمجھے؟ مال کمائے اس کی محبت نہ ہو اتنی جتنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اتنی محبت جتنے اللہ کا حکم ہے۔ یعنی مال جو آپ کما رہے ہو اس میں محبت کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ کے گھر والے جن سے آپ پیار کرتے ہو ان پر آپ کو خرچ کرنا ہے، اللہ سے آپ پیار کرتے ہو اس پر خرچ کرنا ہے، یہ مال افضل ہے اور محبت والا مال ہے۔ ٹھیک ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ شوق وسوسوں کو جلا کر رکھ دیتا ہے۔ خدا بھی شوق رکھتا ہے اپنے بندوں سے ملنے کا، لیکن کس بندے سے ملاقات کا خدا شوق رکھتا ہے جانتے؟ ارشاد ربانی ہے کہ جو بندہ ہم سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے ہم بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، ہم بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ اور ایسا بندہ جس کے دل میں ہم سے ملاقات کا شوق ہو، وہ موت کے قریب جب پہنچتا ہے، نزا کے وقت جب اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے ہماری ملاقات کی، تو اسے وہ جو تکلیف پہنچتی ہے نزا کی، وہ اس تکلیف کو محسوس نہیں کرتا، بلکہ خدا کی ملاقات کا شوق اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جو تکالیف ہے نزا کی اس کو اٹھا لیتا ہے، اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو رب سے جو ملاقات کا شوق رکھے اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، جو بندہ رب سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا۔ میرے بھائیوں یہ بھی یاد رکھے کہ اللہ اس بندے سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا جس کے دل میں خدا کی ملاقات کا شوق نہ ہو، جس کے دل میں دیدار الہی کا شوق نہ ہو، جس کے دل میں قرب الہی کا شوق نہ ہو، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا۔ اگر کوئی بہت بڑے پیر صاحب آپ کی ملاقات کے مشتاق ہو، آپ کے پیر زمین پر نہیں ٹکتے۔ محلے کا بڑا اگر آپ کو فون کر کے ملاقات کی خواہش ظاہر کرے، آپ کے قدم زمین پر نہیں ٹکتے۔ خدا فرما رہا ہے کہ میں ملاقات کا مشتاق ہوں اس بندے سے جو مجھ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔